Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 2 in software construction. Today we're going to talk about programming in Eclipse. If you remember, in the last lab we discussed about programming with Eclipse. We are actually looking at Eclipse. Like Eclipse is an IDE tool and which is used to write Java code and to run Java code. تو پچھلی لیب میں ہم نے دیکھا کہ ایکلپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں. پھر ایکلپس کی میں نے سورسز بتائے کہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ نے یقیناً پچھلی لیب کے اندر ایکلپس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا ہوگا اور اس کو استعمال بھی کر دیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے جاوا کو ایکلپس کو رن کرنے میں تو اس کی کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کے اگر سسٹم میں JDK نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکلپس انسٹال کرنے سے پہلے آپ کو جاوا کا JDK انسٹال کرنا پڑے گا. وہ آپ گوگل پہ جا کے اور JDK ڈاؤن لوڈ لکھیں, آپ کو ریسنٹ ورژن مل جائے گا. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور انسٹال کر دیں اپنے کمپیوٹر میں. اس کے بعد آپ ایکلپس کا جو لنک بتایا گیا تھا اس پہ جائیں اور وہاں سے لنک پہ آپ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کریں ایکلپس. اچھا, اب اس کے اندر 2 ورژنز آتے ہیں, ایک 32 بٹ کا ہوتا ہے اور ایک 64 بٹ کا ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ خیال رکھیے گا کہ آپ کا کمپیوٹر کس کو سپورٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا 32 بٹ ہے تو آپ کو پھر 32 بٹ ایکلپس ہی ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اس کو معلوم کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی ڈیسک ٹاپ پہ جائیں اور وہاں کمپیوٹر کا آئیکن ہوگا جس کے اندر مانیٹر بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کمپیوٹر کا آئیکن. اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کی جو لاسٹ آپشن ہے مینیو میں وہ ہے پراپرٹیز. پراپرٹیز پہ جائیں تو آپ کو اس کے متعلق سارا پتہ چل جائے گا کمپیوٹر کے, اور اس کے نیچے کہیں پہ بٹ کی آپشن بھی دی ہوئی ہوگی کہ آپ کا 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے یا 32 بٹ. اچھا, اس کے مطابق آپ ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو. اچھا, اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکلپس میں جو اچھی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا. ویسے تو یہ بڑی ہیوی فائل ہے, ڈاؤن لوڈنگ میں یہ اتنا ٹائم لے لیتی ہے, لیکن جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو جس ڈائریکٹری میں رکھنا چاہتے ہیں اس ڈائریکٹری میں سے ان پیک کر دیں. کیونکہ جو فائل آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ کدھر اس کو ان پیک کرنا چاہتے ہیں یا ان زپ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو ڈائریکٹری دیں گے, C میں دیں یا D میں, کہیں پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ لیں. اور جب وہ ان پیک ہو جائے گا تو اس کے اندر ایکلپس کے سمبل ہے, ایک بال سی ہے, اس کی فائل بنی ہوگی جو کہ ایپلیکیشن فائل ہے. اب جب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو ایکلپس آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا. تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس آئیکن کو جو کہ ایپلیکیشن کا آئیکن ہے اس کو آپ کاپی کر لیں اور اس کا شارٹ کٹ آپ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیں. تو پھر جب بھی آپ نے ایکلپس لانچ کرنی ہو تو ڈیسک ٹاپ پہ اس کے آئیکن کو کلک کر کے کر سکتے ہیں. جب ہم نے ایکلپس پچھلے لیب میں دیکھا کہ ایکلپس کو آپ جب سٹارٹ کر لیں تو اس کے اندر آپ کو ورک سپیس بھی بتانی پڑتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید یہ پرابلم بھی آ رہی ہو کہ آپ کی ورک سپیس کدھر ہے اور آپ جو جاوا فائلز بنا رہے ہیں وہ کدھر سیو ہو رہی ہیں. تو یاد کریں کہ جب آپ نے ایکلپس بنائی تھی تو اس میں سب سے پہلا ڈائلاگ باکس آیا تھا کہ آپ ورک سپیس کدھر بنانا چاہتے ہیں. اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ آئی تھنک مائی ڈاکومنٹس کے اندر بنتا ہے, لیکن آپ نے اگر اس کی ڈائریکٹری چینج کی ہے تو پھر اس لوکیشن پہ جا کے دیکھیں جہاں آپ نے اس کی ڈائریکٹری دی ہے. اس ورک سپیس کے اندر آپ کا ایک فولڈر بنا ہوتا ہے ورک سپیس کے نام سے, اور اس کے اندر پیکیجز بنے ہوتے ہیں جو کہ پیکیجز آپ نے اپنے سافٹ ویئر کے بنائے ہیں, اور ان پیکیجز کے اندر ہی آپ کی جاوا فائلز پڑی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم نے بہت سارے فیچرز دیکھے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پروجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں, پروجیکٹ کے اندر آپ کلاس کیسے بنا سکتے ہیں, ایک نئی کلاس کیسے بنا سکتے ہیں, اور پھر کلاس کے بعد آپ
کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر مین میتھڈ آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی کلاس کا کوڈ آپ کے اپلیکیشن میں لکھا جائے گا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو آپ کی آئی ڈی ای ہے ایکلپس کی, اس کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس کی لوکیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, پیکیجز کہاں شو ہوتے ہیں, آپ اپنا کوڈ کہاں لکھ سکتے ہیں. پھر ساتھ میں آپ کے کوڈ کی ہیرارکی بنتی رہتی ہے, اس کا ہیرارکیکل پین ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر آپ کا کنسول ہے جو کہ ڈاؤن فریم میں ہے, باٹم فریم میں, وہاں پہ آپ کی آؤٹ پٹ نظر آتی ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ جاوا میں نے آپ کو بتایا تھا, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کی جو کمپائلنگ ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. جو آپ جاوا میں کوڈ لکھتے رہتے ہیں, ہر لائن آف کوڈ کی کمپائلنگ بیک گراؤنڈ میں ہوتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ کوئی غلط کوڈ لکھ دیتے ہیں تو اس کوڈ کا وہ آپ کو ویسے ہی انڈر لائن کر دیتا ہے, جیسے آپ نے ایم ایس ورڈ میں دیکھا ہوگا کہ آپ اگر اسپیلنگ غلط لکھیں تو وہ انڈر لائن ہو جاتا ہے ریڈ. تو اس کے ساتھ ہی آپشنز بھی بن جاتی ہیں, ایک رائٹ بلب بن جاتا ہے, بلب کے ساتھ کراس کا نشان ہوتا ہے. اس بلب کا مطلب یہ ہے کہ ایکلپس کے پاس کچھ آپشنز ہیں جو کہ سجیشنز ہیں جو کہ ایکلپس آپ کو دے سکتا ہے, اور آپ اس ایرر کو ریموو کر سکتے ہیں. تو اگر جس کے ساتھ بلب نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب ہے ایکلپس کے پاس وہ آپشنز موجود نہیں ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آپ جیسے ہی اس ایرر والے لائن پہ کلک کریں تو آپ کو مختلف سجیشنز ملتی ہیں اس ایرر کو ریموو کرنے کی. ایرر کی بات آئی ہے تو پھر یہ تو ایرر ہو جاتا ہے جب آپ کوئی چیز غلط لکھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے لاجیکل ایرر, اور لاجیکل ایرر تب آتا ہے کہ جب آپ نے پروگرام چلایا اور پروگرام کی آؤٹ پٹ وہ نہیں آ رہی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے بگ. تو اب آپ کے سسٹم میں بگ ہے کہ سسٹم اس طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا, اس طرح پرفارم نہیں کر رہا جس طرح آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایسے سچویشن میں آپ ڈیبگنگ کرتے ہیں. ڈیبگنگ کی آپشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ جب جس کلاس کو آپ ڈیبگ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کی جن لائنز آف کوڈز کو آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بریک پوائنٹس بنائیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاص کوڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایرر یہاں ہو سکتا ہے, یعنی ادھر ہی ویلیوز چینج ہو رہی ہیں ویریبلس کی, اور وہ کچھ اس طرح چینج ہو رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے ایرر آ رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ تھوڑا بہت پتہ ہے اس ایریا کا, تو آپ سمپلی اس ایریا پہ جائیں اور اس کی جس لائن آف کوڈ سے سٹارٹ ہو کے اور جدھر تک جاتا ہے وہاں 2 بریک پوائنٹس لگا دیں. اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوڈ کے اگینسٹ وہ جو لیفٹ سائڈ پہ پین سا بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ بلب بھی شو ہوتا ہے جب آپ کا ایرر آتی ہے, ادھر جا کے آپ سمپل کلک کریں تو آپ کا ایک بریک پوائنٹ بن جائے گا. پھر آپ نیچے جہاں تک اس کوڈ کو لے جانا چاہتے ہیں اس کے آخری لائن آف کوڈ پہ کلک کریں تو دوسرا بریک پوائنٹ بن جائے گا. اب ڈیبگنگ پہ جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور ڈیبگ ایز کی آپشن ہوتی ہے وہاں پہ کلک کریں, اور آگے جاوا اپلیکیشن کی آپشن ہے وہ کلک کریں تو آپ ڈیبگنگ پرسپیکٹو میں چلے جائیں گے. ڈیبگنگ پرسپیکٹو کا آپ کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا, تو امید ہے کہ آپ نے کچھ پروگرام ڈیبگس بھی کیے ہوں گے, اور جو ایکسرسائزز آپ کو دی تھی وہ آپ نے کی ہوں گی, اور آپ کو کچھ نہ کچھ ایکلپس آئی ڈی کے متعلق پتہ چل چکا ہوگا. آج کی لیب میں ہم کچھ ایڈوانس فیچرز دیکھیں گے ایکلپس کے. اس کے اندر امپورٹ آرگنائزیشن دیکھیں گے کہ آپ امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں, کانٹیکسٹ اسسٹنٹ دیکھیں گے, جاوا ڈاک اسسٹ دیکھیں گے, گیٹر سیٹر کی آرگنائزیشن دیکھیں گے, اور کچھ ان امپلیمنٹڈ میتھڈ کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے, ایکسیپشن ہینڈلنگ دیکھیں گے, پھر کچھ ریمائنڈرز ہیں وہ دیکھیں گے, اور لوکل ہسٹری آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے. تو جناب سب سے پہلے ہے امپورٹ آرگنائزیشن. ایکلپس کین آٹومیٹکلی انکلوڈ import statements for any classes you are using. Just press Ctrl + Shift + O. تو جب آپ Ctrl + Shift + O کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا امپورٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے.
اور امپورٹ کی جو آپشنز ہیں وہ آپ کو یہاں اوپر نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ نے کنٹرول پلس شفٹ پلس او کیا تو آپ کو یہ ڈائلاگ باکس نظر آئے گا. اف دا کلاس از ایمبیگوس مور دین ون ان دا اے پی آئی دین اٹ ول آسک یو ٹو سلیکٹ دا کریکٹ ون. اگر آپ کوئی اے پی آئی یوز کر رہے ہیں, دیکھیں جس کلاس میں آپ کھڑے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہ آپشنز آئیں گی. لیکن اگر تو آپ کوئی اے پی آئی یوز کر رہے ہیں, اے پی آئیز بنی بنائی لائبریری فائلز ہوتی ہیں, بنی بنائی کلاسز ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن کے اندر, اپنے سافٹ ویئر میں. ابھی ہم اے پی آئی کو اسٹڈی نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ پہلے سے ان کے متعلق جانتے ہیں تو اور اگر آپ ان کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز نظر آئے گی اور آپ کو اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو نظر آ جاتی ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جاوا ڈاٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ فائل کو امپورٹ کیا تو آپ کو دیکھیں آئی او فائل نظر آ گئی ہیں. اس میں آئی او ڈاٹ فائل امپورٹ ہو گئی ہے, آئی او ڈاٹ فائل ان پٹ اسٹریم اور فائل ناٹ فاؤنڈ. ٹھیک ہے, امپورٹ ہوئی ہے. یہ بیسیکلی جو امپورٹ ہوئی ہیں یہ آلریڈی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ کی جو لائبریری ہے وہ ایڈ ہوتی ہے ساتھ میں. تو آپ نے جو کمانڈ دی تھی اس کے مطابق آپ کو امپورٹڈ فائل نظر آ گئی. ٹھیک ہے. اور ان فائلز کے آپ مختلف کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں, نیو فائل بنا سکتے ہیں, یہ دیکھیں نیچے, اور ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ. Context assistant, if you are typing and press a dot character and pause a second, Eclipse will show you a list of all available methods for the class. Prevents having to browse JavaDoc to see the methods available. Get context assistant at any time by pressing Control plus space. دیکھیں جب آپ نے کلاس بنائی ہے اور اس کلاس کے اندر آپ نے کسی فار ایگزامپل آپ کے پیکج میں بہت ساری کلاسز ہیں, کیونکہ یہاں پر تو ابھی ہم نے صرف ہیلو ورلڈ یوز کیا. اچھا, اور اس ہیلو ورلڈ کے اندر آپ نے یہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ آپ پرنٹ کی کمانڈ دینا چاہ رہے ہیں. آپ سمپل سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ لکھیں گے نا. اب چونکہ یہ آؤٹ ایک آبجیکٹ ہے جو کہ سسٹم آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا, یہ پہلے سے ڈیفائن ہے سسٹم کے اندر. تو آپ نے جیسے ہی آؤٹ ڈاٹ دبایا ہے تو آؤٹ آبجیکٹ کے ساتھ جتنے میتھڈز ہیں جو اٹیچڈ ہیں, یعنی ایک آبجیکٹ جو ہے, اب یہ آؤٹ جس کلاس کا آبجیکٹ ہے اس کلاس میں جتنے میتھڈز ہیں وہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں صرف ڈاٹ لکھنے سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلاس کا آپ ایک آبجیکٹ بناتے ہیں اور اس کلاس میں جتنے میتھڈز ہوتے ہیں وہ ڈاٹ لکھ کے اس آبجیکٹ کے آگے ڈاٹ لکھ کے اور پھر ان میتھڈز کا نام لکھتے ہیں تو وہ میتھڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے میتھڈز ہیں, پھر ان میں سے میتھڈ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں. ایکلپس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک آبجیکٹ بنائیں اور اس آبجیکٹ کا آپ نام لکھیں اور آگے ڈاٹ لکھیں تو وہ آبجیکٹ جس کلاس کا آبجیکٹ ہے اس کلاس کے اندر جتنے میتھڈز ہیں وہ آپ کو سارے یہاں پہ لسٹ میں نظر آ جائیں گے. اور ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کا پورا سگنیچر لکھا ہوا نظر آ جائے گا, یعنی ان کا نام کیا ہے اور وہ کتنے آرگیومنٹس لے رہے ہیں اور کس کس ٹائپ کے آرگیومنٹ لے رہے ہیں. تو ان میں سے آپ جیسے ہی کسی کو کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایکلپس آپ کے لیے پیسٹ کر دے گا اس میتھڈ کا نام اور اس میتھڈ کے اندر جتنے پیرامیٹرز آپ نے پاس کرنے ہیں. ساتھ ساتھ ایکلپس آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ وہ پیرامیٹرز کس ٹائپ کے ہیں. فار ایگزامپل 4 ٹائپ یعنی کریکٹر ٹائپ کے ہیں, یا انٹ لکھا ہوگا یعنی انٹیجر ٹائپ کے ہیں, یا فلوٹ لکھا ہوگا یا ڈبل لکھا ہوگا, تاکہ آپ اس کے اندر جو آرگومنٹس دیں ان کی ڈیٹا ٹائپ بھی سیم ہو اور وہ کنفلکٹنگ نہ ہو. اچھا, اگر تو یہ آپشن نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو اس پھر کلاس پہ جانا پڑے گا اور اس کلاس کے اندر ان میتھڈز کو دیکھنا پڑے گا. پھر ان میتھڈز کے جو ڈیٹا ٹائپس ہیں, ان میتھڈز کے اندر جو پیرامیٹرز پاس ہو رہے ہیں ان کے ڈیٹا ٹائپس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور پھر ان کو مینٹین کرنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا, پھر آ کے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا.
یہاں پر جو آپشن دی ہوئی ہے یہ تو ایک سسٹم کا آبجیکٹ ہے جو کہ یہ دیکھیں نا پرنٹ لائن کی کمانڈ ہے system.out.println. اچھا یہ جو ڈاٹ آپ نے system.out ہی لکھ لیں نا صرف اور پھر آگے ڈاٹ کریں تو آپ کو سارے میتھڈ نظر آ رہے ہیں. یہ تو چلے سسٹم کے تھے. یہی چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے جب آپ کے پیکج میں بہت ساری کلاسز ہوں, 5, 6, 10 کلاسز ہوں. پھر آپ مین کے اندر کسی بھی کلاس کا آبجیکٹ بناتے ہیں جو کہ آپ کی پیکج کی کلاسز ہیں. ان میں سے کسی ایک کلاس کا آپ نے آبجیکٹ بنایا. اب اس کا کوئی میتھڈ آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس میتھڈ اس کلاس کی باڈی میں جائیں اور اس کے میتھڈز کو دیکھیں, یہیں پہ اس آبجیکٹ کا نام لکھ کے آگے ڈاٹ لکھیں تو اس کے اندر جتنے میتھڈز ہیں وہ سارے آپ کو اس طرح نظر آ جائیں گے اور ان میں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا دس از کالڈ کانٹیکسٹ. تو یہ کانٹیکسٹ کی انفارمیشن یعنی کانٹیکسٹ کے متعلق اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو دیر از این آپشن دیٹ یو کین پریس کنٹرول پلس اسپیس. جب آپ کنٹرول پلس اسپیس دبائیں گے تو آپ کو آپشن کی ہیلپ بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ اس کانٹیکسٹ کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کانٹیکسٹ اسسٹ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی جاوا ڈاک اسسٹ. Eclipse can also help generate Java doc comments for you. Simply place the cursor before the mentioned and then type // then enter. تو اگر آپ نے کوئی کمنٹس ڈالنے ہیں, فار ایگزامپل اس میتھڈ سے پہلے آپ کوئی کمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو جاوا آپ کے لیے خود سے کمنٹ ڈال دے گا. آپ کو سمپل یہ کرنا ہے کہ سلیش کریں اور ڈاٹ اسٹیرک کریں تو جاوا آپ کو اس کے متعلق بتا دے گا کہ یہ کس چیز کا کوڈ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. یعنی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کمنٹس کس لیے یوز ہوتے ہیں. کمنٹس اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی میتھڈ کے متعلق یا کسی ویریبل کے متعلق یا اپنی پروگرام کے اندر کسی بھی چیز کے متعلق کوئی ایڈیشنل انفارمیشن لکھنا چاہتے ہیں, یعنی اس کے متعلق کوئی ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ // دبائیں اور جاوا آپ کے لیے یہ خود بخود کر دے گا اور پھر انٹر دبا دیں تو وہ آپ کے لیے کر دے گا. فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میتھڈ سے پہلے یہاں پہ آپ نے // لکھا اور انٹر کیا تو کیا ہوا, یہ چیز خود بخود جنریٹ ہو گئی ہے کہ اس کے اندر اس میتھڈ کے اندر ایک پیرامیٹر ایکس ہے, پھر ایک پیرامیٹر وائی ہے, یہ دیکھیں وائی واقعی ہے, اور ایک پیرامیٹر زیڈ ہے اور اس کی ایک ریٹرن ٹائپ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایکسیپشن بھی تھرو کر رہا ہے, نل پوائنٹ ایکسیپشن. اگر آپ واپس کوڈ پہ جائیں, دیکھیں یہ تو آپ نے کمنٹس انٹر کیے, آپ واپس پچھلی ونڈو پہ جائیں, یہاں پہ آپ کمنٹس انٹر نہیں ہوئے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ اس میتھڈ کے اندر کیا کیا ہے. ایک ویریبل ایکس ہے, ایک وائی ہے, ایک زیڈ ہے, اور یہ ایک ایکسیپشن بھی تھرو کر رہا ہے. تو آپ نے صرف // لکھا ہے اور انٹر دبایا ہے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے اس نے اس میتھڈ کی ساری انفارمیشن یہاں پر دے دی ہے. اس کو کہا جاتا ہے جاوا ڈاک اسسٹنٹ. اچھا کمنٹس بھی بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوڈ کم اور کمنٹ زیادہ ہوں. لیکن کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریڈیبلٹی میں ہیلپ کرتے ہیں, اور کمنٹس کے تھرو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر میتھڈ کیا کام کر رہا ہے, یا اس میتھڈ کے اندر کوئی ایسی کیلکولیشن ہوئی ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں اس کے اندر. Eclipse will automatically generate a Java doc header for the method all stubbed out with the parameter return type and exception. اچھا اس کے بعد ہے جی گیٹر سیٹر جنریشن. پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیٹر سیٹر ہوتے کیا ہے. دیکھیں اگر آپ کی کلاس میں کچھ ویریبلز ہیں, فار ایگزامپل وہ کلاس ویریبلز ہیں, انٹیجر ایکس, انٹیجر وائی, فلوٹ زیڈ, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ ویریبلز ہیں.
یا پھر اگر آپ نے کلاس بنائی ہے پرسن کی، ٹھیک ہے، ایک پرسن کی کلاس بنائی ہے، تو پرسن کے ویریبلس کیا ہوں گے؟ اس کا نیم، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، یہ اس کے ویریبلز ہوں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک کار کی کلاس بنائی ہے، تو کار کے ویریبلز کیا ہوں گے؟ جن کو ڈیٹا ممبرز بھی کہا جاتا ہے، بائی دا وے اس کی جو اوریجنل نام ہے وہ ڈیٹا ممبرز ہیں. تو کار کے ڈیٹا ممبرز کیا ہوں گے کہ کار نیم، اس کا ماڈل، اس کی ٹائپ، اس کا کلر. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور ڈیٹا ممبرز ہیں. تو ان کو آپ باقاعدہ ایز اے ویریبل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس کے اندر. اب دیکھیں ان کو لکھنے کا، یا جس طرح فرسٹ نیم، مڈل نیم، لاسٹ نیم، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس آپشن میں آپ کو دکھا ہوا ہے کہ پرسن کلاس بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ڈیٹا ممبرز ہیں. ایک تو فرسٹ نیم ہے، اسٹرنگ ڈیٹا ممبر ہے، مڈل نیم، لاسٹ نیم، اور ایک اس کا ایج کا بھی ڈیٹا ممبر ہے. یہ ویریبلز ہی ہیں نا بیسیکلی، اور یہ اس کلاس میں بنے ہوئے ہیں. تو ہر کلاس جو آپ بنائیں گے اور اس کے اندر آپ اگر ڈیٹا ممبرز ایڈ کرتے ہیں، ویریبلز ایڈ کرتے ہیں، تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ ان کے گیٹر اور سیٹر میتھڈز بھی ضرور ایڈ کریں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گیٹر میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ویلیو اس ٹائم موجود ہے ان ویریبلز میں، ان کو آپ ایکسیس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک گیٹر میتھڈ ہوگا فرسٹ نیم کا، تو اس کا ایک خاص کنونشن ہے جاوا میں، اس کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے گیٹ فرسٹ نیم. اسی طرح اگر گیٹ فرسٹ نیم، تو وہ گیٹ فرسٹ نیم آپ کو کیا کرے گا کہ وہ آپ کو فرسٹ نیم کی ویلیو اٹھا کے دے گا. اب دیکھیں یہ پرسن ہے نا، تو اگر آپ کے پاس 3 لوگ ہیں، ایک علی، کامران اور ایک حسن ہے، تو پرسن کلاس کے 3 آبجیکٹس آپ بنائیں گے. ایک کا نام ہوگا علی، ایک کا نام کامران اور ایک کا نام حسن. تو اب حسن، یہ 3 آبجیکٹس ہیں، علی، کامران، حسن، جو کہ پرسن کلاس کے ہیں. تو ان کی جو ویلیوز ہوں گی اس کلاس میں، ہر آبجیکٹ کی اپنی اپنی ویلیوز پڑی ہوں گی. یعنی علی آبجیکٹ جو ہوگا اس کا فرسٹ نیم علی کا مڈل نیم، علی کا لاسٹ نیم اور علی کی ایج، وہ علی آبجیکٹ کے تھرو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو جو سیٹر میتھڈ ہوتا ہے اس کے تھرو آپ یہ ویلیوز دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس کا پورا نام محمد چودھری محمد علی ہے فار ایگزامپل، تو اس کا فرسٹ نیم ہو گیا علی، اس کا مڈل نیم ہو گیا محمد اور لاسٹ نیم ہو گیا چودھری فار ایگزامپل. تو آپ پرسن کلاس کا پہلے ایک آبجیکٹ بناتے ہیں علی کے نام سے، اور پھر اس آبجیکٹ کو آپ کیا کرتے ہیں، ایک سیٹر میتھڈ ہوتا ہے. سیٹر میتھڈ کے اندر سیٹ فرسٹ نیم، سیٹ مڈل نیم، سیٹ لاسٹ نیم، اور اسی طرح سیٹ ایج، یہ 4 میتھڈز ہوں گے پرسن میں. تو علی ڈاٹ سیٹ فرسٹ نیم کو آپ ویلیو بھیجیں گے علی ڈاٹ سیٹ مڈل نیم کو آپ ویلیو بھیجیں گے محمد، علی ڈاٹ سیٹ لاسٹ نیم کو آپ ویلیو بھیجیں گے چودھری، اور علی ڈاٹ سیٹ ایج کو آپ ویلیو بھیجیں گے علی کی عمر جو کہ 20 فار ایگزامپل، تو 20 بھیجیں گے. تو سیٹر میتھڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان ڈیٹا ویریبلز میں ایک خاص آبجیکٹ کا جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ سیو کرتے ہیں. اسی طرح پرسن کا اگر آپ نے دوسرا آبجیکٹ بنایا جو کہ کامران ہے، تو اب کامران کی الگ سے ویلیوز ہوں گی. فار ایگزامپل اگر کامران کا پورا نام ہے ملک محمد کامران، تو ہم کہتے ہیں فرسٹ نیم اس کا ملک ہے، سیکنڈ نیم محمد ہے، اور تھرڈ نیم لاسٹ نیم کامران ہے. تو اب آپ کو پہلے یہ سیٹ کرنا پڑے گا. کامران کا آپ نے آبجیکٹ بنایا، کیسے بناتے ہیں آبجیکٹ؟ پہلے کلاس کا نام لکھتے ہیں پرسن، کلاس کا نام کیا ہے پرسن،
آگے لکھ دیتے ہیں کامران از اکول ٹو نیو پرسن اور بریکٹس. تو یہ آپ کا کامران کا آبجیکٹ بن گیا. اب آپ کامران کے سیٹر میتھڈ کو کال کر سکتے ہیں. تو جس طرح علی کا سیٹر میتھڈ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ علی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کے اندر علی سے ریلیٹڈ انفارمیشن سیو کریں, اسی طرح اب آپ کامران کے لیے کریں گے. کامران ڈاٹ سیٹ فرسٹ نیم اور آگے آپ بریکٹ میں کیا بھیجیں گے, ملک. کامران ڈاٹ سیٹ مڈل نیم محمد. کامران ڈاٹ سیٹ لاسٹ نیم کامران. تو اب آپ ان تینوں ویریبل میں کامران کے آگے پھر کامران ڈاٹ سیٹ ایج میں آپ اس کی ایج جو کہ 25 فار ایگزامپل ہے تو وہ بھیج دیں گے. تو اسی طرح آپ تیسرے آبجیکٹ حسن کے لیے بھی کر لیں گے. تو سیٹر میتھڈ کیا کرتا ہے کہ ایک کلاس کے اندر جو ڈیٹا ممبرز ہیں جو ویریبلز ہیں ان کے اندر ویلیوز آبجیکٹ کے مطابق ویلیوز. اب ہر آبجیکٹ کی اپنی ویلیوز ہیں, ان میں آپ 10 آبجیکٹ بنا لیں, 10 کی ڈفرینٹ ویلیوز سیو کر دیں. پھر جیسے ہی اس آبجیکٹ کے تھرو آپ ان ویریبلز کو دیکھیں گے تو اسی آبجیکٹ کی انفارمیشن آپ کو ملے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, یہ تو ہو گیا سیٹر میتھڈ. سیٹر میتھڈ کا کام کیا تھا کہ وہ ان کے اندر ویلیو سیو کرتا تھا, اس کے مطابق سیٹ کرتا تھا ویلیو, جس طرح یہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے. اب انہی ویلیوز کو اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو گیٹر میتھڈز بنانے ہوں گے. تو گیٹر میتھڈز بھی بالکل ایسے ہوں گے, گیٹ فرسٹ نیم, گیٹ مڈل نیم, گیٹ لاسٹ نیم اور گیٹ ایج. اب اگر آپ کامران کی فرسٹ نیم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل لکھیں گے کامران ڈاٹ گیٹ فرسٹ نیم, تو کامران کا فرسٹ نیم پتہ چل جائے گا. یا آپ صرف کامران کی ایج دیکھنا چاہتے ہیں تو کامران ڈاٹ گیٹ ایج. اب یہ جو سیٹ اور گیٹ کے میتھڈ ہے نا, یہ آپ کو کلاسز میں امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ ایک جاوا کی کنونشن ہے کہ اس کے جو ڈیٹا ممبرز ہوں, جو ڈیٹا ویریبلز ہوں, ان کے آپ گیٹر سیٹر میتھڈز ضرور انکلوڈ کریں. تو یہ جو ایکلپس ہے یہ آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ خود سے بھی, یعنی کہ خود کوڈ نہ کریں بلکہ ایکلپس آپ کے لیے گیٹر سیٹر میتھڈ خود سے کریٹ کر دیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, یہ فار ایگزامپل آپ کی کلاس ہے, یہ اس کے ڈیٹا ویریبلز ہیں. اب آپ کیا کریں, ٹو جنریٹ گیٹر اینڈ سیٹر رائٹ کلک ان دا مین پین دین سلیکٹ سورس. آپ ادھر مین پین جو ہے آپ کا یہ جو ایڈیٹنگ کا, اس کے اندر رائٹ کلک کریں اور پھر سورس کو سلیکٹ کریں. یہ ادھر سورس کی آپشن ہوگی, آپ کو یہ پورا مینیو نظر آئے گا. اس مینیو میں سورس کی آپشن ہے, سورس سے آپ جائیں جنریٹ گیٹر اینڈ سیٹر. یہ دیکھیں تو اب اس کے اندر اور بھی آپشنز ہیں. آپ جنریٹ اوور رائڈ امپلیمنٹ میتھڈز بھی کر سکتے ہیں, جنریٹ ڈیلیگیٹ میتھڈ, جنریٹ ہیش کوڈ اینڈ ایکول, جنریٹ کنسٹرکٹر فرام سپر کلاس. اگر آپ کے جو یہ چونکہ آپ کی لیب 2 چل رہی ہے, آپ کے لیکچرز کے دوران میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ڈیلیگیٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے, ہیش کوڈ کیا ہوتا ہے, ایکولز میتھڈ کیا ہوتا ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کے لیٹر لیکچرز کے اندر وہ ضرور بتایا ہوا ہے. تو اور بلکہ اوور رائڈ کا میکنزم بھی آپ کو لیکچرز میں بتایا ہوا ہے. اوور رائڈ میتھڈز کون سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ والی کلاس سب کلاس ہے تو آپ سپر کلاس کے اندر اگر کوئی میتھڈ لکھا ہوا ہے اس کو آپ ایز اٹ از اس کے نام کو لکھ سکتے ہیں اپنی کلاس میں, کیونکہ سب کلاس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کلاس جو ہوتی ہے وہ اپنی پیرنٹ کلاس یا سپر کلاس کی میتھڈز کو یوز کر سکتی ہے, کیونکہ سب کلاس چائلڈ ہوتی ہے. تو چائلڈ اپنے پیرنٹس کے میتھڈز کو ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پیرنٹس کلاس کے اندر کوئی میتھڈ ہے
تو اس کے اندر جو بھی کوڈ لکھا ہوا ہے آپ چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ بنا کے پیرنٹ کے میتھڈ کو کال کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ میتھڈ آپ کی کلاس میں نہیں لکھا ہوا, یعنی چائلڈ کلاس میں نہیں لکھا ہوا, لیکن چائلڈ کے آبجیکٹ کے تھرو پیرنٹ کو کال کر سکتے ہیں. یہی انہیریٹنس ہوتی ہے. لیکن اوور رائڈنگ کیا تھی؟ اوور رائڈنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ اسی میتھڈ کی امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں چائلڈ کلاس میں, کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پیرنٹ کے میتھڈ کو ایز اٹ از یوز کرنا چاہیں. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کے بچے ہیں, آپ ان کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل آپ کے والد کی کار ہے, آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں آپ اس کو چینج کریں. فار ایگزامپل آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں, اور کیا پتہ آپ اس کے اندر اسٹیریو سسٹم لگانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے والد نے نہیں لگایا ہوا تھا. تو اب یہ بھی آپشن موجود ہے. آپ کیا کریں گے, اس کار کو لیں گے اور اس کار کے اندر اپنی مرضی سے چینجز کر دیں گے. یہی اوور رائڈنگ کہلاتی ہے کلاسز کے اندر. کیونکہ اگر پیرنٹ کا کوئی میتھڈ ہے تو وہ آپ ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں, آپ کو اس کو دوبارہ اپنی کلاس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ پیرنٹ کے میتھڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں پیرنٹ کے میتھڈ کا پورا سگنیچر لکھیں اپنی کلاس میں, سب کلاس میں, اور اس کے اندر امپلیمنٹیشن چینج کر دیں, اپنی طرف سے امپلیمنٹیشن لکھ دیں. اب جب بھی آپ اس میتھڈ کو کال کریں گے تو پیرنٹ کے اندر بھی یہ اسی نام کا میتھڈ موجود ہے اور آپ نے بھی اسی نام کا میتھڈ لکھا ہے, تو اب آپ کا میتھڈ کال ہوگا, پیرنٹ والا نہیں ہوگا. اس کو اوور رائڈنگ کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر اوور رائڈنگ کی بھی آپشن موجود ہے کہ اوور رائڈ میتھڈز بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اوور رائڈ میتھڈ دبائیں گے تو یہ آپ کو آپشن دے گا کہ کس میتھڈ کو, جو کہ آپ کی سپر کلاس میں ہے یا پیرنٹ کلاس میں ہے, اس کی کس میتھڈ کو آپ اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے وہ میتھڈ آپ کی کلاس میں خود بخود لکھا جائے گا. پھر اس کے اندر آپشن ہوگی کہ آپ اپنی طرف سے کوڈ لکھ سکتے ہیں. تو ابھی تو جناب ہم بات کر رہے ہیں, اچھا یہ ہیش کوڈ اور ایکولز بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو کہ میں نے آپ کو لیٹر اس میں بتایا. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف آپ, کیونکہ گیٹر سیٹر پہ تو ہم آئیں گے ہی کیونکہ یہ ٹاپک اسی کے متعلق ہے, لیکن میں آپ کو باقی آپشنز بھی بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب خود سے بھی اگر آپ کچھ اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی ٹول کو, کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کا یا کسی سافٹ ویئر کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں, اس کے ڈفرینٹ آپشنز دیکھیں اور ان آپشنز پہ کلک کریں اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی اس کے ساتھ جتنا زیادہ پلے اراؤنڈ کریں گے آپ کو سافٹ ویئر کا متعلق یا اس ٹول کے متعلق زیادہ پتہ چلے گا. تو ابھی دیکھیں یہاں سورس میں ہم آئے ہیں تو یہ مختلف آپشنز ہیں, ٹاگل کمنٹ, ریموو بلاک کمنٹ, جنریٹ ایلیمنٹ کمنٹ. دیکھیں کمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ ان پہ کلک کر کے دیکھیں ذرا کہ یہ کیا کرتا ہے, کس طرح کے کمنٹس کو جنریٹ کرتا ہے. اسی طرح فارمیٹ چینج کر سکتے ہیں, انڈینٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں, ایڈ امپورٹ, آپ کوئی چیز امپورٹ کروا سکتے ہیں, آرگنائز امپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی نئے کنسٹرکٹر, ہیش کوڈ, ایکولز کو ایڈ کر سکتے ہیں. اینی وے, تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو میں نے گیٹر سیٹر کے متعلق بتایا, تو ہم جنریٹ گیٹر سیٹر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ والی ڈائلاگ باکس نظر آئے گا. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, Here you can selectively choose members for which to generate getter and setter. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ getter and setter جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ممبرس کے اوپر ہوتے ہیں, اور آپ کی یہ جو ایگزامپل تھی اس میں کتنے ڈیٹا ممبرس تھے, ایک ایج کا تھا, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم اور مڈل نیم. اب اس کو دیکھیں, ان کے ساتھ گیٹ اور سیٹ میتھڈ دونوں کی آپشن آ رہی ہے, ایج کے گیٹ اینڈ سیٹ, اور دیکھیں اس کے نام خود بخود لکھا گیا, گیٹ ایج, سیٹ ایج. فرسٹ نیم کا گیٹ فرسٹ نیم, سیٹ فرسٹ نیم, لاسٹ نیم گیٹ لاسٹ نیم, سیٹ لاسٹ نیم. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سیٹ کے اندر پیرامیٹر بھی ہے, ظاہری بات ہے جب بھی آپ سیٹ فرسٹ نیم کو کلک کریں گے
تو اس کے اندر آپ کو ویلیو دینی ہوگی جو آپ سیٹ کر رہے ہیں. سیٹ کا مطلب ہے آپ اسے ایک ویلیو دے رہے ہیں, تو یہ ویلیو یہاں آئے گی. اب سیٹ ایج میں آپ کیا ویلیو دیتے تھے؟ انٹیجر ٹائپ کی. یہ دیکھیں انٹیجر پہلے سے لکھا ہوا ہے. اینی وے یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ ان میں سے جتنے میتھڈز ایڈ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ چیک باکس سے کلک کر دیں, اور کچھ اگر آپ نہیں کروانا چاہتے تو اٹس اپ ٹو یو. ویسے یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ ہر ڈیٹا ممبر کا اپنا گیٹ سیٹ میتھڈ آپ ضرور ایڈ کریں. پھر اس کے بعد کچھ اور آپشنز ہیں, انسرشن پوائنٹ, آفٹر ایج, سارٹ بائی فیلڈز. اچھا, اس میں آپ پبلک, پروٹیکٹڈ, ان کو ڈفرینٹ آپشنز بھی دے سکتے ہیں. اور نارملی ویسے تو یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ کی پبلک پہ ہوگا, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہی آبجیکٹ صرف گیٹ کرا سکے یا سیٹ کرا سکے. لیکن چونکہ گیٹ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ اکثر باقی کلاسز والے بھی, باقی کلاسز کے آبجیکٹ آپ کے کلاس کے گیٹ میتھڈز کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ گیٹ میتھڈ ہوتا ہے ڈیٹا لانے کے لیے, تو وہ آپ کو ڈیٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آپشن ہے جنریٹ میتھڈ کمنٹس. دا فارمیٹ آف دا گیٹر سیٹر میں بی کنفیگرڈ آن دا کوڈ ٹیمپلیٹس پریفرنس پیج. یہ دیکھیں فارمیٹ جو دیا ہوا ہے نا یہاں پر, وہ بھی آپ جا کے کوڈ ٹیمپلیٹ پہ جا کے ریویو کر سکتے ہیں, اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اینی وے اس کو اب آپ سلیکٹ کر کے جو آپشنز آپ چاہتے ہیں اور اوکے کا بٹن دبائیں. تو ابھی دیکھیں کیا ہوا ہے, جیسے ہی اوکے دبایا Eclipse will then automatically generate the code for the getter and setter. تو آپ کے لیے getter setter میتھڈ جنریٹ کوڈ خود بخود جنریٹ ہو گیا. اب اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ نہ صرف اس نے getter setter میتھڈز جنریٹ کر دیے بلکہ ان کا پورا کوڈ جنریٹ کر دیا آپ کے لیے. اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کا getter میتھڈز بھی بن گیا, setter بھی. ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں getter setter کو. دیکھیں فار ایگزامپل ہم گیٹ فرسٹ نیم کو دیکھتے ہیں جو کہ سب سے پہلے دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے, چونکہ یہ گیٹ ہے, گیٹ کا مطلب ہے کہ فرسٹ نیم لانا ہے, تو ریٹرن ہونا ہے کچھ نہ کچھ. تو ریٹرن کے لیے اس نے اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ دی ہے. ٹھیک ہے. پبلک دیا ہے کیونکہ آپ نے نیچے پبلک سلیکٹ کیا تھا آپشن میں, اس کا ایکسیس ماڈیفائر. پھر اس کا نام ہے گیٹ فرسٹ نیم. پھر ریٹرن ہو رہا ہے کیا, فرسٹ نیم ریٹرن ہو رہا ہے سمپلی. سیٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں سیٹ فرسٹ نیم, اس کے اندر دیکھیں کہ یہ کیا آئے گا, اسٹرنگ. یہ دیکھو آرگومنٹس لے رہا ہے. یہ آرگومنٹ ظاہر بات ہے آپ جو بھی نام بھیجیں گے, فار ایگزامپل اگر جب آپ سیٹ کرنے لگیں گے تو آپ یوں بھیجیں گے سیٹ فرسٹ نیم اور بریکٹ میں آپ کامران لکھیں گے, تو وہ کامران یہ دیکھیں یہاں پہ کیچ ہو رہا ہے, اسٹرنگ فرسٹ نیم یعنی کامران فرسٹ نیم کو اسائن ہو جائے گا. پھر آپ کیا کر رہے ہیں, اس فرسٹ نیم کو دس ڈاٹ فرسٹ نیم کو اسائن کر رہے ہیں. دس ڈاٹ, یہ جو دس آپ لگاتے ہیں نا, دس کا مطلب ہوتا ہے جس آبجیکٹ نے اس میتھڈ کو کال کیا ہے وہ آبجیکٹ. دس سے مراد ہے وہ آبجیکٹ. تو دس یعنی کون ہے اس ٹائم, اگر کامران ہے تو یہ کامران نہیں, اس ٹائم دس ہے, یعنی وہ آبجیکٹ جس نے اس میتھڈ کو کال کیا. تو دس ڈاٹ فرسٹ نیم یعنی اس آبجیکٹ کے فرسٹ نیم میں یہ والا فرسٹ نیم ڈال دو. یہ والا فرسٹ نیم کون سا ہے, کامران, جو آپ نے پاس کیا ہے. تو وہ آٹومیٹکلی اس کو سیٹ ہو جائے گا. جب اس کو سیٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہی آپ گیٹ فرسٹ نیم کریں گے تو یہ فرسٹ نیم دیکھیں ریٹرن ہو رہا ہے. تو چونکہ کامران سیٹ ہو گیا تو کامران ہی ریٹرن ہو جائے گا آپ کو. تو ایکلپس نے آپ کے لیے نہ صرف گیٹر سیٹر میتھڈ کریٹ کر دیے بلکہ گیٹر سیٹر میتھڈ کا کوڈ بھی کریٹ کر دیے. اب آپ سمپلی ان کو یوز کر سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ ہے ایڈ ان امپلیمنٹڈ میتھڈز. Eclipse can also stub out methods that need to be present as a result of implementing an interface. آپ کے جو لیٹر لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم نے انٹرفیسز کو بھی پڑھا ہے, اور یا شاید ابھی تک آپ پڑھ چکے ہوں اس لیکچرز میں. انٹرفیسز کے اندر جتنے میتھڈز ہوتے ہیں وہ اگر آپ کسی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی کلاس کو, یعنی اپنی کلاس کے ساتھ, یہ دیکھیں یہ فار ایگزامپل میں نے نئی کلاس بنائی ہے پبلک کلاس مائی سپر اسٹرنگ, اور پھر میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں
4 सीक्वेंस। अब 4 सीक्वेंस एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है आप ये वाला कीवर्ड लिखते हैं इंप्लीमेंट्स, अपनी क्लास के नाम के आगे इंप्लीमेंट्स लिखते हैं और फिर इंटरफेस का नाम लिखते हैं। अब इंटरफेस एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर जितने मेथड्स लिखे हुए हैं उन सब मेथड्स को अब आपको यहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अगर 4 मेथड्स हैं तो उन 4 मेथड्स को आपको यहां पे बनाने पड़ेंगे चारों मेथड्स, और उनका कोड लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ये आपकी हेल्प करता है इस चीज को करने में। ये देखें आप माई स्ट्रिंग यू कैन यूज द क्विक फिक्स लाइट बल्ब टू ऐड द इंटरफेस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स टू द क्लास। देखें ये जैसे ही आपने ये काम किया, जैसे ही आपने किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाया, तो ये वाला बल्ब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और उसके नीचे ये वाला एरर मार्क भी आ जाता है। ये एरर क्यों आता है? हालांकि अभी कोई एरर नहीं हुआ और अभी आपने इंप्लीमेंट भी नहीं किया। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अगर आपने इंप्लीमेंट लिख दिया है तो अब 4 सीक्वेंस जो इंटरफेस है इसके अंदर जितने मेथड्स हैं वो अब आपको इंप्लीमेंट करने हैं। तो ये बल्ब जो है, वो बल्ब का मतलब है अब आपको ये ऑप्शन बता सकता है, और ऑप्शन ये क्या बताएगा, ये देखें ये बताएगा कि 4 सीक्वेंस के अंदर ये वाले 2 मेथड हैं, सॉरी 4 सीक्वेंस के अंदर 2 ऑप्शन आपको वो दे रहा है, या तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करें या मेक टाइप माई सुपरस्ट्रिंग एब्स्ट्रैक्ट। अगर तो आप इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते किसी मेथड को तो फिर आपने चाहे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया हो, अगर इससे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया क्लास से पहले, तो फिर आपको इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया है और अगले लेक्चर्स में और बताया जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम का एक ओवरव्यू देने के लिए होती हैं। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो फिर ये देखें, ये आपको दोनों ऑप्शन दे रहा है कि चूंकि आपने इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो या तो आप इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। ये इनको अनइम्प्लीमेंटेड इसलिए कह रहा है क्योंकि ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो या तो आप उनको इंप्लीमेंट करें या फिर माई सुपर स्ट्रिंग से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखें। देखें ये आपको दोनों 2 क्विक फिक्सेस अवेलेबल। तो ये कितना जबरदस्त टूल है कि ये आपको इस तरह की किसी भी चीज के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ना सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है बल्कि वो आपके लिए खुद से काम भी करेगा। तो अब इन 2 ऑप्शंस में आपने अगेन एक्लिप्स विल गो अहेड एंड स्टब आउट द मेथड्स फॉर अस। अगर आपने ये पहला क्लिक कर दिया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए वो ऑटोमेटिकली जो 4 सीक्वेंस के अंदर मेथड्स हैं उनको वो ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा। देखिए अभी इसने क्या किया है कि इसने एक ये वाला मेथड 4 आर्ट, एक मेथड है लेंथ और एक मेथड है सब सीक्वेंस। ये इन मेथड्स को इसने खुद ब खुद यहां पे डाल दिया और उनके ऊपर उसने एक चीज भी लिख दी है ओवरराइड, क्योंकि इन्हीं नाम से ये वाले मेथड 4 सीक्वेंस के ऊपर के अंदर पड़े हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप उनको दोबारा से लिख रहे हैं, तो ये ओवरराइडिंग हो रही है। ठीक है, तो अब इसने खुद ब खुद, अब देखें इसका दूसरा तरीका क्या था। अगर इक्लिप्स ये आपके लिए ना करता तो उसका तरीका ये था कि 4 सीक्वेंस क्लास जहां पे पड़ी हुई है उसको आप खोलते, उसके अंदर जितने मेथड्स थे, क्योंकि 4 क्लास नहीं है 4 सीक्वेंस एक इंटरफेस है। आप इंटरफेस को खोलते और उसके अंदर जितने मेथड्स पड़े हुए हैं उनके नाम देखते, उनके रिटर्न टाइप्स देखते, उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखते। मतलब इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही है कि आप उनके सिग्नेचर्स देखते और उनके रिटर्न टाइप देखते और फिर आके आप यहाँ पे लिखते और उनको इम्प्लीमेंट करते। लेकिन इक्लिप्स ने आपके लिए क्या कर दिया है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लिक किया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, उन्होंने आपके लिए ये 3 मेथड्स खुद से पेस्ट कर दिए। लेकिन इसके अंदर बॉडी खाली है। ये देखें रिटर्न 0 रिटर्न 0 रिटर्न नल,
کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ریٹرن خود سے بتانے پڑیں گے بعد میں. پلس یہ دیکھیں یہاں پہ باڈی خالی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اسٹب, یعنی یہ آٹو جنریٹڈ میتھڈ اسٹب جنریٹ کر دیا آپ کے لیے, لیکن اس کی باڈی کے اندر اب آپ میتھڈ خود سے لکھیں گے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ ساتھ ہی یہ میتھڈز آپ کی کلاس کا حصہ بھی بن گئے ہیں خود بخود. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ جائیں گے اگر آپ اس پلس نشان کو کلک کریں گے, اور یہ دیکھیں یہ جو ہائرارکی آتی ہے اس کے اندر بھی یہ سارے میتھڈز آٹومیٹکلی آپ کے لیے آ گئے ہیں. اچھا, اب ایکسیپشن ہینڈلنگ ایک اور ایگزامپل ہے. یہ تو تھا ایکلپس نے آپ کے لیے ان امپلیمنٹڈ میتھڈ کر دیے. پھر ہوتی ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ. ایکسیپشن کے متعلق بھی میں نے آپ کے لیٹر لیکچرز میں ایکسیپشنز کے متعلق بتایا. ایکسیپشنز کیا ہوتی ہیں کہ اگر تو آپ کوئی ایسا کوڈ ہے, کوئی ایسا میتھڈ آپ نے لکھا ہے, کوئی ایسا کوڈ لکھا ہے آپ نے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایرر آ سکتا ہے, اور اس ایرر کی وجہ سے یا تو سسٹم ہینگ ہو سکتا ہے, کریش ہو سکتا ہے, یا سسٹم میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ایکسیپشن سے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے ایک میتھڈ لکھا ہے. وہ میتھڈ کیا کرتا ہے کہ وہ کوڈ ریڈ کرتا ہے کسی فائل سے. فار ایگزامپل آپ نے ایک سمپل ٹیکسٹ فائل میں کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام 1 by 1 وہاں سے کوڈ اٹھائے اس ٹیکسٹ فائل سے, اور اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کوڈ کو, اس ٹیکسٹ کو, اس کوڈ کو, جو بھی لکھا ہوا ہے اس فائل میں. اب دیکھیں اس کے لیے آپ نے پورا ایک میتھڈ بنا دیا. وہ میتھڈ کیا کر رہا ہے؟ فائل ریڈ کر رہا ہے. ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر فائل ریڈنگ آپ کو نہیں آتی تو پریشان نہ ہو. فائل ریڈنگ کے بھی الگ سے یہ دیکھیں, یہ فائل f = نیو فائل, پھر آگے فائل کا نام دیں تو یہ آٹومیٹکلی ایک آبجیکٹ بن گیا f, جو کہ اس فائل کا آبجیکٹ ہے. اب ادھر سے اس آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس فائل سے ڈیٹا 1 by 1 اٹھا سکتے ہیں. وہ ایک پوری الگ ایک, آپ جائیں تو گوگل کے اوپر ہاؤ ٹو ریڈ فائل ان جاوا آپ لکھ سکتے ہیں, تو آپ کو سارا کوڈ فائلنگ کا آ جائے گا. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مقصد آپ کو سمجھانا ہے ایکسیپشن کے متعلق. تو اگر ایسی صورت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, آپ نے تو پورا کوڈ لکھ دیا کہ فائل سے کوڈ اٹھائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے, کیا پتا وہ فائل ہی خالی ہو, اس کے اندر کوئی ڈیٹا ہو نہ ہو, یا وہ فائل ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو, یا اس فائل کی ڈائریکٹری یعنی وہ فائل کہیں آپ نے مختلف جگہ پہ رکھ دی ہے جس کو جاوا ایکسیس ہی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں آپ نے جو سارا کوڈ لکھا ہے اس فائل کے اوپر کام کرنے کا, تو وہ کوڈ تو نہیں چلے گا, وہ تو ہینگ ہو جائے گا, وہ تو کریش ہو جائے گا. تو اس طرح کا کوڈ جس میں ایرر آنے کا خدشہ ہو یا ایرر آنے کا امکان ہو, ایسے کوڈ کے اوپر آپ ایکسیپشن ہینڈلنگ کر دیتے ہیں. اس کو آپ ٹرائی کیچ میں لکھتے ہیں. ٹرائی کیچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرائی لکھتے ہیں, اس کے اندر آپ اس کوڈ کو لکھتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں, میں تھوڑا آگے آ گیا ہوں, میں پچھلی سلائڈز پہ دوبارہ جاؤں گا. آپ کو ٹرائی کے اندر وہ والا کوڈ لکھتے ہیں جس کوڈ کے اندر کوئی نہ کوئی خدشہ ہو کہ اس کے اندر ایرر آ سکتا ہے, اور پھر کیچ کے اندر اس ایرر کو کیچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ جو ایرر آئے گا وہ کیسا ایرر آ سکتا ہے, یعنی فائل ناٹ پریزنٹ آ سکتا ہے, یا فائل کے اندر نو ڈیٹا آ سکتا ہے. تو آپ ٹرائی لکھیں. اب دیکھیں آپ کو نہیں پتا, اگر تو آپ بڑے ایکسپرٹ پروگرامر نہیں ہیں تو آپ کو تو نہیں پتا کس طرح کا ایرر آ سکتا ہے, پھر میں اس ایرر کو کیسے ہینڈل کروں. آپ اس پریشانی میں نہ جائیں. اگر آپ کو صرف خدشہ ہے کہ کسی ایک خاص کوڈ میں ایرر آنے کا امکان ہے, سمپل ٹرائی لکھیں اور بریکٹ ڈال کے اس کوڈ کو اس ٹرائی کے اندر لکھ دیں. یہ دیکھیں یہاں پہ فائل ان پٹ اسٹریم, یہ دیکھیں فائل ان پٹ اسٹریم ایف, یعنی جہاں پہ وہ فائل کو ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس کو انہوں نے ٹرائی میں لکھ دیا.
اور کیچ کے اندر آپ کو یہ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن، یعنی اگر فائل نہ ملی تو اس کی ایکسیپشن کو آپ کیچ کر رہے ہیں ای میں. اور یہاں پر سمپل آپ ای ڈاٹ پرنٹ اسٹیک ٹریس آپ یہ دیں گے نا ای، یہ دیکھیں ای کے ای آبجیکٹ کے اندر وہ ایکسیپشن کیچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ای ڈاٹ پرنٹ اسٹیک لکھیں گے تو آپ کو یہاں پر کنسول کے اوپر میسج آ جائے گا. جو ہی فائل ناٹ فاؤنڈ ہوئی نا تو یہاں پر میسج آ جائے گا کہ فائل نہیں ملی اور یہ وجہ تھی. اور اگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ دیکھیں یہ کیچ کے اندر یہ میں اتنی چیز کیوں لکھوں، تو آپ سمپل کیچ کو خالی بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں ایک سمپل سا میسج پرنٹ کروا دیں، سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ln دیر از سم پرابلم، اتنا آؤٹ پٹ کروا دیں. تو پھر کیا ہوگا، اس ٹرائی کی بریکٹ میں اگر کوئی بھی پرابلم آیا کسی قسم کا، فائل ناٹ فاؤنڈ یا کوڈ ناٹ فاؤنڈ یا وٹ ایور، تو وہ میسج وہ والا پرنٹ ہو جائے گا جو آپ نے کیچ میں لکھا ہے، یعنی کیچ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اگر ٹرائی کے اندر کوئی پرابلم آئے تو کیچ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اور کیچ کے اندر آپ نے اگر کوئی میسج پرنٹ کروا رہے ہیں وہ میسج پرنٹ ہو جائے گا کیونکہ کیچ ایگزیکیوٹ ہوگا. اور اگر ٹرائی کے اندر کوئی پرابلم نہ آیا تو پھر کیچ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، تو وہ ٹرائی والا میتھڈ ہی ایگزیکیوٹ ہوگا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ اسے کہا جاتا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ. اچھا ہم واپس چلتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر دیکھیں یہ خود بخود بلب بھی آ گیا کہ یہ آپ نا فائل ان پٹ اسٹریم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں بلب کی وجہ سے دو آپشنز آ گئی. وہ دو آپشنز کیا پڑھیں، ایڈ تھروز ڈکلریشن یا سراؤنڈ ود ٹرائی کیچ. یہ آپ کو دونوں آپشن دے رہا ہے. اب دیکھیں یا تو ٹرائی کیچ ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، یا تھروز کی آپشن بھی ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو یہ دونوں کی آپشن دے دی، یا تو آپ اسے امپلیمنٹ کریں یا اسے. اگر آپ نے تھروز کو امپلیمنٹ کیا تو پھر آپ کی وہ جو نام ہے نا اس کے ساتھ تھروز فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن خود بخود یہ ایڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر فائل نہ ملی نا تو خود بخود یہ ایکسیپشن تھرو ہو جائے گا اور آپ کا سسٹم کریش نہیں ہوگا، ہینگ نہیں ہوگا، بلکہ کنسول کے اوپر میسج آ جائے گا کہ فائل نہیں ملی. تو یہ تو تھروز کے اوپر آٹومیٹیکلی اس نے فائل ناٹ فاؤنڈ خود بخود امپلیمنٹ کر دیا اور تھروز کا ورڈ بھی لکھ دیا. ویسے تھروز اور ٹرائی کیچ ایک جیسے ہی ہیں. تھروز میں سمپل وہ خود بخود ایکسیپشن تھرو کرتا ہے اور میسج آ جاتا ہے، اور ٹرائی کیچ میں آپ خود سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دیکھیں تھروز آپ تب لکھتے ہیں جب آپ کو اتنا ایکسپرٹ آپ یوزر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی وہ جو کرے. لیکن ٹرائی کیچ میں آپ خود سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس ایرر کو. تو یہ تو جناب تھروز کا آ گیا. اچھا اگر تو آپ ٹرائی کیچ کے آپشن کو کلک کریں گے تو وہ آپ کے لیے خود بخود یہ دیکھیں اس نے یہ انسرٹ کر دیا. یہ آٹو جنریٹڈ کیچ بلاک ہے، یعنی آپ نے اس پہ کلک کیا دوسری آپشن پہ سراؤنڈ وتھ ٹرائی کیچ. جب دوسری پہ کلک کیا تو یہ والا سٹب جنریٹ ہو گیا. یہ آپ کے لیے خود بخود ٹرائی، اس نے اس لائن کو جس لائن میں پرابلم آ رہا تھا اس نے ٹرائی میں ڈال دیا اور کیچ میں اس نے یہ ڈال دیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہاں پہ یہ جو ای ہے نا، ای ڈاٹ پرنٹ، یہ آپ خود سے ای کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی ایڈوانس پروگرامنگ ہے کہ کس قسم کا ایرر آ رہا ہے. وہ ایرر یہاں پہ اس کا ایک آبجیکٹ بن رہا ہے ای، اور ای آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ میتھڈ کر سکتے ہیں. یہ اگر ہم نے ایڈوانس ایکسیپشن پڑھی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے. تو یہ تو تھا جناب ایکسیپشن ہینڈلنگ کا. اس کے بعد کچھ ٹاسکس ہیں. Eclipse allows you to insert reminders into your code and stores them for you to come back and revisit them. ریمائنڈر کی آپشن بھی موجود ہے. یہ دیکھیں میک شیور دیر از سم تھنگ ان آرگومنٹ 0. Eclipse recognizes the following tags inside comments: to do, fix me and XXX. You can even add your own custom task through the preference menu. تو اس طرح کے fix me یا to do، یہ دیکھیں to do کا آ گیا ہے، fix me کا آ گیا ہے. یہ خود سے اس طرح کے کمنٹس یہ جنریٹ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے مین میں
یہ دیکھیں اوپن اینڈ ریڈ فائل آرگیومنٹ 0 ہے نا, تو اس نے خود سے کمنٹ جنریٹ کیا کہ میک شور دیر از سم تھنگ ان آرگیومنٹ 0, کہ آپ نے یہاں پر کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, وہ آپ کو خود سے بتا رہا ہے. تو اس طرح کے بھی ریمائنڈرز بھی وہ آپ کو ڈال دیتا ہے جب وہ کوئی نیا کوڈ آپ کے لیے خود سے جنریٹ کرتا ہے نا. تو دیکھیں یہ اس نے خود سے جنریٹ کیا, تو اس نے یہ ٹو ڈو ایڈ کر دی, آٹو جنریٹڈ کیچ بلاک, خود بتا رہا ہے آپ کو. یہاں پہ اس نے خود جنریٹ کیا تو اس نے فکس می کا جنریٹ کر دیا. To add a table of all reminders in all of your source code, you can add the tasks view by clicking on Window Show View Task. یہ جو ونڈو ہے نا فائل مینیو میں, اس کو کلک کریں شو ویو کو, اور پھر ٹاسک کے اندر آپ خود سے بھی کچھ ریمائنڈرز ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ خود سے یہاں جائیں, اس کو کلک کریں اور دیکھیں یہ آپ کو کیا آپشنز دیتا ہے. This neatly displays all tasks in a tabular form. تو وہ آپ نے جو ونڈو کے اندر یہ شو ویو ٹاسک کو کیا ہے, تو یہ دیکھیں آپ کو یہ چیزیں نیچے نظر آ گئی ہیں کہ آپ کے ٹاسک کون کون سے ہیں. ایک تو فکس می ہے اور ایک ٹو ڈو ہے. یہ دو دیکھیں آٹومیٹکلی یہاں پر ہے نا, ان دونوں کی انفارمیشن یہاں آ جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو یہاں پر نظر آ رہے ہیں, تو پھر ادھر کرنے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس 100 لائنز آف کوڈز ہوتی ہیں, بہت زیادہ اس طرح کے ہوں گے ریمائنڈرز, تو اس صورت میں آپ ان کو اکٹھے دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ ونڈوز میں جائیں, شو ویو میں جائیں اور ٹاسکس میں جائیں. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہے جی لوکل ہسٹری. Eclipse maintains a local history of file version which can be accessed by right clicking on the class then selecting compare with local history. آپ اپنی کلاس پہ جائیں, compare with کو کلک کریں اور پھر local history کو کلک کریں, تو آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی. Previous saved revisions are displayed in the history pane. یہ previous saved ہے. Local history مطلب یہ جو آپ نے اس سے پہلے, کیونکہ ابھی آپ نے چینجز کر دی ہیں, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سیو کیا تھا, یہ دیکھیں اس کا ٹائم بھی نظر آ جائے گا, سارا ڈیٹ بھی نظر آ جائے گی, اور یہ اس کا پریویس ہے کہ پریویس آپ نے اس طرح سیو کیا تھا. ڈبل کلک ریویژن ٹو ویو ان دا بلٹ ان ڈفرنٹ. اب آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو آپ اسی کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ریویژن کے ٹائمز بھی ہیں, یہ ڈفرنٹ ریویژن کے. آپ ان میں سے کسی ٹائم پہ کلک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے سیو کیا تھا تو اس کی کنڈیشن کیا تھی. یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ سیو کرتے ہیں پھر اس کے اندر چینجز کرتے ہیں, تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلی سیو میں وہ کس طرح کا نظر آتا تھا تو آپ اس طرح جا سکتے ہیں. تو یہ تو تھا جناب ہمارا لیب 2. تو لیب 1 اور لیب 2 انکلوڈنگ ہم نے ایکلپس کا انٹروڈکشن دیکھا, ایکلپس کے ڈفرینٹ فیچرز دیکھے. اب ہم اس میں ڈفرینٹ پروگرامنگز بھی کریں گے فیوچر کے اندر. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان 2 لیبس کو دیکھتے ہوئے ایکلپس میں پروگرامنگ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. تو بینیفٹس کیا ہیں ایکلپس کے؟ ایک تو کوڈ کمپلیشن ہے, ٹھیک ہے, کوڈ کو کمپلیٹ کرواتا ہے خود سے اور کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ کرتا ہے. فاسٹر ہے, ٹھیک ہے, خود بخود کمپائل ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں, رن کرنا بہت فاسٹر ہے. اوپن سورس بھی ہے, اوپن سورس کی وجہ سے فری بھی ہے. آپ کو نیا پلگ ان بنا کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپن سورس ہے. ایکسٹینسیبل ہے, آپ نئے پلگ انس کو آسانی سے اس کے اندر ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. اچھا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں کہ پریٹی ہیوی ویٹ. اب یہ بہت ہیوی ہے, جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ریم میں یہ کافی اسپیس لے گا. ہارڈ ڈسک میں یہ بھی اٹ سیلف کافی اسپیس لیتا ہے جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. لیکن آج کل تو ہارڈ ڈسک اور ریم اتنی ہیوی آ رہی ہیں کہ یہ پھر بھی اتنا ہیوی ویٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کا فائدے جو ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہیوی ویٹ اتنا بڑا اوور ہیڈ نہیں ہے. ریکوائر JRE. تو آپ کو JRE یا JD کے پہلے سے انسٹال کرنی پڑتی ہے, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, تو وہ آپ لازمی کریں, اس کے بعد ایکلپس کو رن کریں. پھر لرننگ کرو ہے, یعنی اس کو چونکہ یہ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر اتنے فیچرز ہیں کہ اس کو لرن کرنا ٹائم کے ساتھ ہی آتا ہے, یعنی اس کو استعمال کرنا ٹائم کے ساتھ ہی آتا ہے. آپ وقتاً فوقتاً اسے لرن کرتے ہیں, اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو فیچرز بتائے ہیں اور میں نے آپ کو مین فیچرز بتائے ہیں, تو میرے خیال میں نے آپ کو ابھی تک 1% فیچر بھی نہیں بتائے. پریشان نہ ہو, یہ 1% جتنے میں نے بتائے ہیں اگر آپ یہ بھی یوز کر لینا تو آپ بڑے آرام سے ایکلپس کے اندر پروگرامنگ کر سکتے ہیں, ان کی ڈیبگنگ کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے کوڈ آپ چلا سکتے ہیں. 1% میں نے اس لیے کہا ہے
کہ اس کے اندر اتنے زیادہ آپشنز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر کے مینیوز کھولے اور ان کے اندر ہم نے چند آپشنز جو کہ مین تھی, جو کہ ایک پروگرام کو افیکٹولی رن کرنے کے لیے ضروری ہیں, وہ ہم نے دیکھی ہیں. لیکن اس کے اندر بے تحاشا اور بھی آپشن ساتھ میں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, ان آپشنز کو دیکھ سکتے ہیں, پلے اراؤنڈ کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ جتنی آپشنز کو کلک کریں گے دیکھیں وہ کیا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ لرننگ آپ کی جلدی ہوگی, فاسٹ ہوگی, اگر آپ زیادہ آپشنز کو خود سے استعمال کریں گے. تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیب, اور یہ لیب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ کچھ ایکسرسائزز ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ایکسرسائزز کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ آج ہمارا لیب ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیب میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.